بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ابابیل کی کنکریاں پھینکنے والے واقعے کی، جو ایک دینی اور تاریخی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ واقعہ فیل کے سال یعنی 570 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کے ایک ظالم بادشاہ ابرہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ ابرہ جو یمن کا بادشاہ تھا اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یمن میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا جس کا نام کلیس تھا۔ ابرہ کی خواہش تھی کہ عرب کے لوگ اس بڑے گرجا گھر کو خانہ کعبہ کی جگہ پر عبادت کے لیے منتخب کریں، لیکن عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس بات سے غصے میں آ کر ابرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا تاکہ لوگوں کو وہاں جانے سے روک سکے۔ ابرہ نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ اس فوج کے ساتھ ابرہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر سکے۔ ابرہ کی فوج جب مکہ کے قریب پہنچی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل نامی پرندے بھیجے گئے۔ یہ ابابیل پرندے جو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو خاص طور پر ابرہ کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ابابیل کے ہر پرندے کے منہ میں 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور وہ یہ کنکریاں ابرہ کی فوج پر پھینک رہے تھے۔ ہر کنکری ایک فوجی کے جسم میں لگتی اور اس کے جسم کو ایسے چیر دیتی کہ فوجی کی حالت بگڑ جاتی اور وہ مر جاتا۔ یہ واقعہ ایک قدرتی آفت کی طرح تھا جس نے ابرہ کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ فیل میں بیان کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں یعنی ابرہ کی فوج کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کی جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے اور پھر ان کو بھوسی کی طرح پیس کر رکھ دیا۔ یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہ کی طاقتور فوج کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو استعمال کیا جو ایک معجزے کی مانند تھے۔ ان کنکریوں نے ابرہ کی فوج کو مکمل طور پر مٹا دیا اور خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ ابرہ اور اس کی فوج کے افراد اس قدرتی آفت کا شکار ہو گئے اور ان میں زیادہ تر ہلاک ہو گئے۔ ابرہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا اور پھر وہ یمن واپس پہنچتے ہوئے مر گیا۔ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی ابرہ کی کوشش ناکام ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ اس واقعے نے عربوں کے دلوں میں اللہ کی طاقت اور کعبہ کی تقدس مزید مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ عربوں کے لیے ایک عظیم نشان تھا۔ ابابیل کی کنکریاں پھینکنے کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حفاظت کا ثبوت دنیا کے سامنے آئے۔ ابرہ کی طاقت اور اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج کے طور پر تصور کی جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی نوعیت کے پرندوں سے اس کی فوج کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی بے بس ہیں۔ اس واقعے سے مختلف دینی اور روحانی پیغامات بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو بھی اس کے خلاف اٹھتا ہے اللہ اسے ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر معمولی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ معمولی پرندے بھی بڑے طاقتور دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ انسان اپنی طاقت پر غرور کرے تو اللہ کی تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ابابیل کی کنکریاں پھینکنے کا واقعہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور حکمت سے اپنے دین اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا جو نسلوں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرم کا پیغام پہنچاتا رہے گا۔ اور ناظرین، یہاں پر یہ ایک بات ضروری ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور اسی سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ناظرین، اس میں جتنی بھی ویڈیو دکھائی گئی ہے وہ سب خیالی ہے۔